لیٹ اسٹارٹ ریکارڈنگ اینڈ سی ڈیٹ کہ کلاؤڈ ریکارڈنگ ہو رہی کہ نہیں. تو کلاؤڈ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ایک دفعہ اسٹاپ کر کے پھر اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں یہاں سے. اچھا چلیے جی, تو آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں باضابطہ طور پہ. آج ہم نے پڑھنا ہے ڈسٹربنسز ان کمیونیکیشن. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, بڑا کام کا ٹاپک ہے کہ ہم جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری کمیونیکیشن کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں یا ہماری کمیونیکیشن کو جو ہے وہ روک سکتی ہیں, اسے خراب کر سکتی ہیں. ہم اسے کہتے ہیں کہ دو طرح کی ڈسٹربنسز ہوتی ہیں جو ہمیشہ ہماری کمیونیکیشن کو روکتی ہیں. اس کے اندر ایک کمیونیکیشن وہ ہے جن کو ہم کہتے ہیں نوائز, اور ایک وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈسٹورشن. تو یہ دو طرح کی جو ہیں ایسی پرابلمز ہیں یا ایسے ڈسٹربنسز ہیں جو ہماری کمیونیکیشن کو روکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ نوائز اور ڈسٹورشن کی بات کرتے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ نوائز اور ڈسٹورشن دونوں ہی ہماری کمیونیکیشن کے لیے رکاوٹ ہے, دونوں ہی بیریئر ہیں, دونوں ہی ہرڈل ہیں, لیکن دونوں کے کام کرنے کے طریقے میں تھوڑا سا فرق ہے. اچھا, اور وہ اتنا قریب کا فرق ہے کہ ان میں فرق نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم بزنس کمیونیکیشن کے باقاعدہ اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں جو ہے ان میں ڈسٹربنس پتہ ہونی چاہیے. ہمارے پیپر کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اور ویسے بھی. تو چلیے سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں نوائز کے اوپر. نوائز اصل میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ انوائرمنٹ سے آتا ہے, تھوڑا ایکسٹرنل ایسپیکٹ ہے, لیکن یہ ڈائریکٹ آ کے میسیج کو تباہ کر دیتا ہے, ڈسٹرائے کر دیتا ہے. ڈسٹورشن جو ہے بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے, یہ مس انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے. تو ابھی ہم دونوں کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں, پھر آپ سے پوچھیں گے فرق کیا. دیکھیے نوائز کا معاملہ یہ ہے کہ نوائز از اینی کائنڈ آف انٹرفیئرنس. یہ کوئی انٹرفیئرنس ہے وچ ڈیمیج دا ایکچوئل میسیج, جو ہمارے ایکچوئل میسیج کو ہی جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیتا ہے, تباہ کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے پکڑ کے. اچھا, یہ ہیوی اسٹارم ہو سکتا ہے, کوئی شور ہو سکتا ہے, کوئی نوائز ہو سکتا ہے, لیکن اس میں زیادہ تر چانس یہ ہے کہ یہ ماحول سے آتا ہے. لیکن لازم نہیں کہ ہمیشہ ماحول سے آئے, مائٹ کم فرام انوائرمنٹ. انوائرمنٹ سے زیادہ تر آتا ہے, لیکن بعض اوقات انوائرمنٹ سے نہیں بھی آتا, لیکن ڈیمیج کرتا ہے ہمارے میسیج کو اور ہمارے میسیج کو ان انڈرسٹینڈیبل بنا دیتا ہے, یعنی ایسا بنا دیتا ہے کہ ہمیں وہ سمجھ نہیں آتا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی آتا ہے ماحول سے آتا ہے اور ہمارے میسیج کو تباہ کر دیتا ہے اور اسے سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑتا. اس کے اندر اگزامپل کے لیے میں نے یہاں پہ جو ہے ایک تصویر لگائی ہے. اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بچہ پارٹی کا آج پروگرام ہے کہ گھر کے اندر ہم نے اتنا کو نوائز مچانا ہے, اور انہوں نے تمام اپنے برتن, کڑچھے, کڑھائیاں سب نکال کے رکھ لی ہیں, اور والدہ کی ڈوئیاں, ہانڈیاں, گھوٹنے سب نکال لی ہیں. اور آج ان کا پلان یہ ہے کہ ماما اور پاپا اگر بات کریں گے تو ان کے میسیج کو ڈسٹرائے کر دینا ہے, یعنی بات سمجھ نہیں آنی چاہیے آج. تو یہ ان کا آج کا پلان ہے, اور اسی کو ہم نوائز کہتے ہیں, اسی کو ہم شور کہتے ہیں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, پیچھے سے چنچی گزر گئی. ٹھیک ہے جی, تو یہ نوائز کہلاتا ہے. تو جناب نوائز جو ہے ماحول سے آتا ہے, عام طور پہ میسیج کو تباہ کرتا ہے, اسے ناقابل سمجھ بنا دیتا, اسے سمجھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتا. تو یہ بچوں سب سے پہلی تو بات آ گئی نوائز کی. اب سوال یہ ہے نوائز کی اپنی کچھ ٹائپس ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلی نوائز کی ٹائپ ہے فزیکل نوائز. فزیکل نوائز کا مطلب باقاعدہ شور مچانا اور کریٹیولی ارادتاً شور مچانا, جیسے کہ یہ بچے شور مچا رہے ہیں, یہ نوائز فزیکل نوائز ہے. اسی طرح یہ بچہ جو ہے یہ جو باجا بجا رہا ہے اس بلی کے کان میں, یہ فزیکل نوائز ہے. اور یہ بچی نے جو مانو بلی اٹھا کے ماما کے سر پہ رکھ دی, فزیکل نوائز ہے. اور اس کی وجہ سے وہ بیچاری جو پاپا سے بات کر رہی ہے وہ بات تو پھر گئی, بات تو ہو چکی. ٹھیک ہے جی. تو اچھا, فزیکل نوائز از ایکسٹرنل, عام طور پہ ایکسٹرنل ہوتا ہے. لسنر دیٹ میکس اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ہیئر, یہ سننے میں مشکل پیدا کرتا ہے. اور ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرم بجانا, میوزک بجانا یہ شور ہے. یہ ہے شور کہ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں,
کسی نے لاؤڈ میوزک بجا دیا تو یہ شور ہے، لیکن ایکسٹریملی ہائی ٹیمپریچر اور بہت زیادہ برائٹر لائٹ بھی جو ہے یہ بھی ایک شور کہلاتا ہے، یہ بھی انسان کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو فزیکل نوائز تو آتا ہی ایکسٹرنل سے ہے، میوزک کا زور سے بجانا، ہارن کا بجانا، کوئی لائٹ تیز آنکھوں میں مار دینا، یا بہت لائٹ آف کر دینا ایک دم سے، یا ٹیمپریچر بڑھ جانا، یہ تمام چیزیں جو ہے کہلاتی ہیں یہ فزیکل نوائز سے، تو ہم انہیں فزیکل نوائز کا نام دیتے ہیں۔ اینی وے دیکھتے ہیں جی۔ اچھا، اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو کہتا ہے سب سے پہلے کہ وٹ از مینٹ بائی ٹرم نوائز، نوائز کا مطلب کیا ہے ان کمیونیکیشن۔ تو اس میں سے کوئی خاص ٹرم آپ کو پسند آ جائے اس پرپس کے لیے پلیز تو آپ بتا سکتے ہیں۔ جی شاباش۔ جی بچوں، تو کوئی خاص آپشن آپ کو سمجھ آ رہی ہو؟ depends on the broadcast and message reduce the usefulness and confusion and clearance of message transmitted and arise from environment۔ تو یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، یہ ماحول سے آتا ہے عام طور پہ، یہ ریڈیوس کرتا ہے یوزفلنس میسج کا، اور یہ اس کو جو ہے براڈ کاسٹ کے انڈرسٹینڈنگ کو ختم کر دیتا۔ تو ڈی آپشن بالکل ٹھیک لیا آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں سائیکالوجیکل نوائز کی طرف۔ اب دیکھیے سائیکالوجیکل نوائز جو ہے نا یہ اب ایکسٹرنلز کی بجائے یہ آپ کے ہوتا تو ایکسٹرنل سے آتا ہے، لیکن آ کے آپ کے برین میں بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے پھر دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سائیکالوجیکل نوائز ہے، جو کہ انسان کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ یہ بات تو پہلے بھی کسی سے کی ہے، اب اس کا دھیان اس طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سائیکالوجیکل نوائز ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ کہلاتا ہے سائیکالوجیکل نوائز، اور سائیکالوجیکل نوائز جو ہوتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ آتا ہے آپ کے برین سے۔ مثال کے طور پہ یہ نوائز ریفر کرتا ہے آپ کی انرٹ کوالٹیز کو، امپیکٹ کرتا ہے کمیونیکیشن کو، انٹرپریٹ ادر جو آپ کرتے ہیں، اور اس سے لاس آف کنسنٹریشن پیدا ہوتا ہے، وانڈرنگ آف مائنڈ پیدا ہوتا ہے، پری آکوپیشن ود اے پرابلم، بیٹلنگ ود پریجوڈائز، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سائیکالوجیکل نوائز کہلاتی ہیں۔ اب جو سائیکالوجیکل نوائز میں سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کسی سے کوئی بات کہتے ہیں، لیٹ سے یو آر آسکنگ سم ون دیٹ اباؤٹ یور لائف اینڈ سم تھنگ شیئرنگ اباؤٹ اٹ، تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یار ایسا تو پہلے بھی کسی کو کہا تھا میں نے، یا ایسا تو پہلے بھی کبھی ہوا تھا، تو آپ کا دھیان یا آپ کی سوچ اس طرف چلی جاتی، تو ہم کہتے ہیں آپ ایک سائیکالوجیکل نوائز میں پھنس جاتے ہیں۔ جیسے کہ لیٹ سپوز آپ سی اے کر جاتے ہیں، آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ اپنی مسز کے ساتھ لیٹ سے سوات یا مری ہل اسٹیشن پہ جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو ایک درخت پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے کسی اور فیمیل کا نام لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر آپ اپنی بیوی کی باتیں سننے کی بجائے اس کے متعلق سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ کس نے لکھا ہوگا، یہ کیوں لکھا ہوگا، یہ کہیں میں نے خود ہی تو نہیں لکھا ہوا ہے جی۔ تو یہ جو آپ کی سوچ ہے یہ آپ کو کیا کر رہی ہے، یہ آپ کو آپ کی جو بات ہو رہی ہے اپنی وائف کے ساتھ وہ بھول جائے گی آپ کو، اور وہ سوچ میں آپ چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ سائیکالوجیکل نوائز ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے بچوں، بات سمجھ آئی؟ کبھی آپ نے ایسا واقعہ دیکھا ہے زندگی میں؟ نہیں، آپ تو بھی چھوٹے بچے ہیں نا، چلیں صحیح ہے، نہیں دیکھا تو اچھی بات ہے، لیکن بہرحال انسان کی پہلے کی سوچیں، میں یہاں لکھ دیتا ہوں، انسان کی پہلے کی سوچیں اسے آنے والی باتوں کو سمجھنے نہ دیں، تو میں اسے سائیکالوجیکل نوائز کہہ سکتا ہوں۔ کیا خیال ہے بچوں، یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ کلیئر ہے بچوں؟ ہاں نہیں، ایسا نہیں ہے، مطلب نہیں، چلیں پھر بات کریں گے، یہ تو ابھی پڑھا رہے ہیں نا اس وقت، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اچھا، تو بات ہم یہ کر رہے تھے بچوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ
اگر شور میوزک کا ہے، ہارن کا ہے یا لائٹ کا ہے تو فزیکل ہے، لیکن اگر آپ کے برین کے اندر کوئی ایسی سوچ موجود ہے جو باتیں سننے نہیں دیتی تو ہم اسے سائیکالوجیکل نوائز کا نام دیں گے۔ اچھا، اب یہ ہو گیا سائیکالوجیکل نوائز۔ اب بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک آپ کے جو جسم ہے اس میں کوئی درد شروع ہو جاتی ہے، کوئی اچانک پین اٹھتی ہے، جیسے کوئی مائگرین شروع ہو گیا، ہنگر ہو گیا، فیٹیگ ہو گیا، میڈیکیشن کا کوئی معاملہ آ گیا، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ فزیالوجیکل نوائس ہے۔ یہ فزیالوجیکل نوائس اس طرح کا نوائس ہے کہ جیسے آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور جناب اس وقت 2 بج رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے اور پیٹ میں ایک دم سے کرل پڑ گئی آپ کے، تو آپ کہتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے، تو اکثر بندہ پڑھا رہا ہوتا ہے کہتے ہیں یار باقی کل پڑھاؤں گا، تو اس کو کہتے ہیں یہ فزیالوجیکل نوائس ہے۔ تو فزیالوجیکل نوائس ہے، یہ ڈسکرائب کیا جاتا ہے آئدر سینڈر اور ریسیور فرام اینی فزیالوجیکل ایشو۔ فزیالوجیکل ایشو، سر کا درد، بھوک، نیند کا غلبہ، دوائی بہت زیادہ لے لینا یا دوائی نیند والی لے لینا، ہے نا، تو یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ فزیالوجیکل نوائس ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اب ایک نوائس ایسا ہوتا ہے جو ان سب سے ہٹ کے ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے آپ کا سیمینٹک نوائس۔ سیمینٹک نوائس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسے الفاظ ہم استعمال کر لیتے ہیں، کوئی ایسے ٹیکنیکل ورڈ ہم بول دیتے ہیں جو کہ دوسرے کو سمجھ نہیں آتے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ میڈیکل پروفیشن میں ہے تو وہ میڈیکل کی ٹرم بول دے گا، لائر ہے تو لا کی ٹرم بول دے گا، اکاؤنٹنٹ ہے تو اکاؤنٹنسی کی ٹرم بول دے گا، سائنٹسٹ ہے تو کوئی اسٹرونومی کی یا آرکیالوجی کی ٹرم بول دے گا۔ اچھا، وہ ہمیں آتی نہیں ہوگی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے سمجھ نہ آنے کی وجہ سے ہمیں میسج سمجھ نہیں آئے گا۔ تو جب لیک آف شیئرڈ میننگ ہو جائیں تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ سیمینٹک نوائس ہے۔ یہ کون سا نوائس ہے؟ یہ سیمینٹک نوائس ہے۔ آپ ذرا چاروں کو ریپیٹ کیجئے۔ ایک نوائس ہے جب کسی نے ہارن بجا دیا اور شور مچا دیا، یا کسی نے گھر کی بیل بجا دی، یا جیسے بھی میرا ٹیلی فون بول پڑا تھا، تو اس نوائس کو کیا کہیں گے؟ شاباش بچوں، آپ ذرا آپ کمنٹس میں بتائیے کیا کہیں گے آپ اس کو؟ ٹیلی فون کی بیل بول گئی، گھر کی بیل بجا دی کسی نے، ہارن بجا دیا، کون سا نوائس کہلائے گا؟ ٹھیک ہے، فزیکل نوائس۔ اچھا جی، آپ بات کر رہے تھے، آپ کو کوئی اور خیالات آنے شروع ہو گئے، کسی اور کے خیالات آنے شروع ہو گئے، تو یہ کون سا نوائس ہے بچوں؟ شاباش، یہ ہے سائیکالوجیکل نوائس۔ لیکن اس کے اوپر جو آپ بات کرنے لگے تھے ایسی باتیں نہیں کرتے، میں گھر میں لیکچر دے رہا ہوں۔ اچھا، دوسری چیز ہے وہ کیا ہے کہ اگر ان کیس آپ کے سر میں درد ہو گیا بات کرتے کرتے، آپ کو بھوک لگی، پھر کون سا نوائس ہوگا؟ شاباش، پھر کون سا ہوگا جی؟ پھر ہوگا فزیالوجیکل۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کسی نے بڑے اوکھے سے ورڈ بول دیے، وہ ورڈ ہم نے کبھی سنے نہیں ہیں یا استعمال کر دیے، تو پھر ہم اس کو کون سا نوائس کہیں گے؟ شاباش، پھر ہم اس کو جو ہے وہ سیمینٹک نوائس کہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر یہ آپ کے کویشچن بینک تھا آئی کیپ کا، اس میں سوال دیا ہوا تھا، آپ کی کتاب میں بھی ہے کہ سیمینٹک نوائسز میں سے کون سے والا ہے؟ جی شاباش، سیمینٹک نوائس کون سے والا ہے؟ شاباش، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جہاں ٹیکنیکل جارگن استعمال ہوتا ہے یہ سیمینٹک نوائس کہلاتا ہے۔ اچھا جی، تو پھر اس میں سے فزیکل نوائس کون سا ہے؟ کویشچن نمبر 3 میں فزیکل نوائس کون سا ہے؟ شاباش، جی بچوں، فزیکل نوائس بالکل ٹھیک ہو گیا، بچے اے کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، چلیے جی، پھر سائیکالوجیکل نوائس کون سا ہے؟ سائیکالوجیکل نوائس کون سا ہے؟ شاباش، وچ ون از اے سائیکالوجیکل نوائس؟ بالکل ٹھیک ہو گیا، پہلے سے ایک آئیڈیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، پہلے سے ایک سوچ میں پھنسے ہوئے ہیں آپ، تو یہ سائیکالوجیکل نوائس ہے۔ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا شور ہے تو وہ کون سا ہے؟ وہ فزیکل نوائس ہے۔ اچھا جی،
اب اس میں سے سیمینٹک نوائز کون سا ہے کویشچن نمبر 5 میں؟ شاباش. Which one is a semantic noise? جی شاباش, سی از اے سیمینٹک نوائز. بالکل ٹھیک ہے, سی از اے سیمینٹک نوائز, بالکل ٹھیک ہو گیا. اب بچوں بات کر لیتے ہیں ہم ایک اور ڈسٹربنس ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈسٹورشن. جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈسٹورشن. تو ڈسٹورشن جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ ڈسٹورشن جو ہے اکثر کنفیوز کیا جاتا ہے نوائز سے, جبکہ ڈسٹورشن میں اور نوائز میں فرق ہے. ڈسٹورشن جو ہے وہ ایسی صورتحال میں کہتے ہیں, کنفیوز اصل میں ہو جاتا ہے لیکن یہ مختلف بات ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ڈسٹورشن ایک ایسا معاملہ ہے جب غلطی سینڈر یا ریسیور کی طرف سے ہوتی ہے, اور وہ اس طرح کی غلطی ہوتی ہے کہ یا تو یہ ان کوڈنگ میں غلطی کرتا ہے یا یہ ڈیکوڈنگ میں غلطی کرتا ہے. دونوں میں سے اگر کوئی غلطی ان کوڈنگ یا ڈیکوڈنگ کی ہے تو ہم اسے ڈسٹورشن کا نام دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں نوائز ڈیمیج دا میسج. ٹھیک ہے. ڈسٹورشن ریفر ٹو مس انٹرپریٹیشن آف کمپلیٹ میسج, کہ آپ پورے کے پورے میسج کو مس انٹرپریٹ کر دیتے ہیں, بات کچھ اور ہو رہی ہے, ہم نتیجے کچھ اور نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کو کہتے ہیں لاس آف میننگ ان ہینڈلنگ. آپ نے میننگ لوز کر دیے. نارملی ہیپن ڈیورنگ, یا تو ان کوڈنگ کی غلطی ہے یا یہ ڈیکوڈنگ کے درمیان ہوا ہے, دونوں میں سے کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈسٹورشن جو ہے, نوائز جو ہے وہ آتا ہے ماحول سے. نوائز جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کے ڈفرینٹ پرابلمس کے ساتھ, جیسے شور مچ گیا, سر میں درد ہو گیا, سوچوں میں قبضہ کر لیا کسی نے. لیکن جو ڈسٹورشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے میسج کو مس انٹرپریٹ کر دیا ہے, یا لکھنے میں یا پڑھنے میں. اب یہ جو مس انٹرپریٹیشن ہے, اس کی ایک آسان سی اگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض رائٹر یا بعض بولنے والے معاملے کا ریفرنس نہیں دیتے کہ وہ کس معاملے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو فرض کر لیجئے کہ یوں سمجھیے کہ ایک بندہ آپ کی شو روم پہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے جی میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. اب وہ سوچتے ہیں یار یہ کمبخت کیا خریدنے کے لیے تیار ہے, تو میسج تو سمجھ نہ آیا. وہ آ کے بولے کہ میں جو ٹیوٹا آپ کی گاڑی ہے وہ خریدنے کے لیے تیار ہوں, تو پھر ہی بات سمجھ آئے گی. تو بعض اوقات بولنے والے ریفرنس یوز نہیں کرتے تو پھر بات سمجھ نہیں آتی. اور بعض اوقات ریڈر بھی ایسے ہوتے ہیں, وہ آدھی بات سنتے ہیں اور آدھی سنتے ہی نہیں ہیں. ایک پیراگراف پڑھا, پہلی لائن پڑھی آ گیا سمجھ, دوسری لائن پڑھی آ گیا سمجھ. اچھا, جب اس طرح کے اسٹڈی کی جاتی ہے, جب اس طرح سے پڑھا جاتا ہے, تو آپ اکثر اوقات مس لیڈنگ میسج لے جاتے ہیں, یعنی آپ اس میسج کو سمجھ نہیں پاتے. اس کی ایک ایگزامپل جو ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے کوئی پیغام لکھا, اس میں اس نے ہیومر یوز کر لیا, یعنی میسج میں مزاح یوز کر لیا. اب جو مزاح ہے اس کو چونکہ اس کے اندر ایبسنس ہے, ویژول سگنل تو ہے نہیں, تو ویژول سگنل اور باڈی لینگویج نہ ہونے کی وجہ سے یہ میسج مس انٹرپریٹ ہو جائے گا. اس لیے رائٹنگ میں طنز و مزاح لکھنے میں بہت بڑا معاملہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پڑھنے والا اسے کس اینگل سے پڑھے گا. تو اس لیے ریسیپینٹس جو ہیں وہ اس کے اینگل سے سوچنا بڑا ضروری ہے کہ وہ اس بات کو جب سوچے گا تو کس اینگل سے سوچے گا. تو اس لیے میسج مس انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے, یا میسج جو ہے وہ پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا. تو ایسی صورتحال کو ہم ڈسٹورشن کا نام دیتے ہیں کہ جی میسج میں جو ہے آپ کے ڈسٹورشن ہے. تو یہ چیز میٹر کرتی ہے, یہ اٹس ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ. تو جو چیز انڈرسٹینڈ کی گئی وہ کیا ہے کہ اگر ماحولیاتی شور ہے تو فزیکل نوائس ہے, اگر ذہن میں کسی سوچوں نے آکوپائی کر لیا ہے تو وہ سائیکالوجیکل نوائس ہے, اگر آپ کے جسم میں کوئی درد ہے, پین ہے, تو وہ آپ کا فزیالوجیکل نوائس ہے, اگر آپ کے جو ہے الفاظ کچھ تگڑے استعمال کر دیے, اس کا میننگ نہیں آتا دوسرے کو, تو یہ سیمینٹک نوائس ہے. لیکن اگر اوور آل میسج کا میننگ ہی آغاز نہیں ہو سکا اور میسج کا مطلب بھی بدل دیا گیا ہے تو پھر یہ نوائس نہیں ہے, پھر یہ ڈسٹورشن ہے, پھر یہ
ڈسٹورشن ہے. یہ غلطی یا تو انکوڈنگ کے وقت ہو گئی تھی یا یہ ڈیکوڈنگ کے وقت ہو گئی تھی. یعنی پڑھنے والے نے میسج کو جمپی طریقے سے پڑھا ہے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو آپ کا ریڈر ہے، رائٹر ہے، اس نے لکھتے وقت پرواہ نہیں کی، پورے پوائنٹس کوڈ نہیں کیے، پوری باتیں بیان نہیں کی، اس وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہوئی. تو یہاں پہ آ کے ڈسٹربینسز ان کمیونیکیشن کور ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ایک کام ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ سمجھ آیا تو کچھ چھوٹے چھوٹے سے سوالات آپ سے پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا یہ. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں کچھ چھوٹے چھوٹے سے سوالات آپ سے کرتے ہیں. تو لیٹ می کلیکٹ دا کویشچنس. سوالوں کو ذرا، سوال تو میں نے پک ہی نہیں کیے. چلیے، تو سوالات کے لیے ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ اگر میں آج آپ کو ٹائم دے دوں کہ آپ اچھی طرح اس کو پڑھ لیں تو کل اورل کوئز ہو جائے تھوڑا سا. کیا خیال ہے بچوں؟ کل اورل کوئز ہو جائے آپ لوگوں کا. تو کل آپ کا ایک اورل کوئز رکھ لیتے ہیں. یہ اورل کوئز جو ہوگا اس کے اندر میں آپ سے سوالات پوچھوں گا 2 چیزوں کے متعلق. تو کل 2 چیزوں کا اورل کوئز ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک اورل کوئز ہوگا آپ کا جو لاسٹ ٹاپک آپ نے پڑھا تھا. تو جو لاسٹ ٹاپک آپ نے پڑھا تھا میں بتا دیتا ہوں، پروسیس آف کمیونیکیشن کا. ٹھیک ہے جی، نہیں پروسیس نہیں، ایگزیمز آف انٹرپرسنل کمیونیکیشن. تو ایگزیمز آف انٹرپرسنل کمیونیکیشن، جسٹ اے منٹ، 1 منٹ ٹھہریے گا، میں ذرا اس کو بھی ٹھیک کر دوں.